ایسے جو صحیح روایت ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت کے حوالہ سے، وہ بھی روزے کے اعتبار سے ہے۔ آج ہمارے لوگ بڑی غفلت کا شکار ہیں۔ اس مہینہ کے اعتبار سے جو رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ترفع الی رب العالمین، بندوں کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، ان کے اعمال نامہ رجسٹر اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ اور مجھے پسند ہے کہ جب میرا مال نامہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے دربار میں جائے اور میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات مروی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جس مہینے کے سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ آپ نے اس میں کوئی تاریخ خاص نہیں کی تھی، زیادہ کثرت سے آپ روزے رکھتے تھے۔ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سالانہ ترتیب ہوتی تھی، کبھی آپ روزے رکھنے ترتیب بار شروع کر دیتے، ہم سمجھتے آپ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں۔ کبھی ایسے ہوتا آپ روزے رکھنا چھوڑ دیتے، ہم سمجھتے آپ اب روزے رکھیں گے ہی نہیں۔ جس طرح 3 صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے، آپ گھر میں موجود نہیں تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھی۔ پوچھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کا معمول کیا ہے؟ فرمانے لگی آپ روزہ رکھتے ہیں، چھوڑتے بھی ہیں۔ رات کا کیا معمول ہے؟ آپ کچھ حصہ سوتے ہیں، باقی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ وہ تینوں صحابہ کرام وہ کہتے ہم کس بات کی مولی ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار اور امام ہیں، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف فرما دی، آپ کے ذمہ کوئی غلطی گناہ خطا ہے ہی نہیں، اس کے باوجود آپ رات کا اتنا حصہ قیام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سال بھر میں آپ روزے بھی رکھتے ہیں۔ ایک کہنے لگا میں روزہ پورا سال روزہ رکھوں گا، روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں۔ ایک صحابی کہنے لگا پوری زندگی رات بھر سوؤں گا نہیں، کبھی پوری رات عبادت کرتا رہوں گا۔ تیسرے نے کیا کہا میں نکاح شادی نہیں کروں گا، بال بچے ہوں گے، بیوی بچے، ان کے لیے محنت مزدوری کرنا، انہیں کھلانا پلانا، ان کی ضروریات پوری کرنے میں وقت صرف ہوگا، میں اپنی زندگی کو عبادت میں لگا دوں گا۔ اب تینوں کا ارادہ نیت کتنی اچھی اعلیٰ ہے کہ ایک کہتا ہے میں روزے ہی رکھتا رہوں گا، ایک کہتا ہے پوری رات سوؤں گا ہی نہیں، قیام ہی کروں گا، اللہ کو مناؤں گا، ایک کہتا ہے شادی بیاہ ہی نہیں کروں گا، اللہ کی عبادت میں زندگی کو صرف کر دوں گا۔ وہ چلے گئے یہ باتیں کہہ کے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا اس طرح 3 آپ کے صحابہ کرام آئے تھے، آپ کے معمولات پوچھے تو میں نے بتایا تو انہوں نے یہ باتیں کی اور چلے گئے۔ آپ نے فرمایا جدھر گئے ہیں ان کے پیچھے پیغام بھیجا، انہیں واپس بلا کے لاؤ۔ آپ ناراض ہوئے، آپ تینوں صحابہ کرام سے ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے سب سے زیادہ متقی ہوں، اللہ کے نزدیک اور قریبی ہوں، میں جب یہ کام نہیں کرتا تم یہ کیوں کرتے ہو؟ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا اس کے میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب کام نیت تینوں کا اچھا تھا کہ رات بھر قیام کروں گا، عبادت کروں گا، آرام نہیں کروں گا۔ ایک کہتا ہے پورا سال دن بھر کا روزہ رکھا کروں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں، تو تیسرا کہتا ہے نکاح نہیں کروں گا، عبادت میں زندگی گزار لوں گا۔ آپ نے تینوں کو ڈانٹا اور فرمایا میری سنت میں رات کو سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اسی طرح میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، پورا سال ہر دن میں روزہ نہیں رکھتا۔ بہترین روزہ سیدنا داؤد علیہ السلام کا روزہ کہا گیا ہے، جو ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑا کرتے تھے۔ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا طریقہ کار، سال کے ہر مہینے میں، رمضان کے تو پورا مہینہ فرضی روزے ہیں وہ تو آپ رکھتے تھے، وہ تو فرض ہیں، ان کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ رمضان کے علاوہ کی بات ہے، سوموار اور جمعرات کا آپ ترتیب میں روزہ رکھا کرتے تھے، اس کے علاوہ ایام 20 جو آپ کو پہلے بتایا ہے 3 دن کے روزے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ، یہ ترتیب میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔